نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن سے اور حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اصلاح قلب اور تزکیہ قلب ضروری ہے. اس پر پوری امت کا اجماع ہے. جو لوگ تصوف کے مروجہ طریقے کو مانتے ہیں نہیں مانتے، پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے، مگر اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ فلاح موقوف ہے تزکیہ قلب پر، تزکیہ نفس پر، اصلاح قلب پر، اصلاح نفس پر. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے تو انکار تو کر نہیں سکتے. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا. حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اور تزکیہ نفس کا اور اصلاح قلب کا وہ درجہ جس سے ایک شخص، ایک انسان، ایک مسلمان اللہ تعالی کو ناراض کرنے سے بچ سکیں، یہ فرض ہے. انسان کے دل کا اتنا تزکیہ ہو جائے، انسان کا نفس اتنا مہذب ہو جائے، اتنا مطمئن نہ ہو جائے، اطمینان کے اس درجے پر پہنچ جاوے کہ وہ گناہ نہ کر سکے، وہ فرض نہ چھوڑ سکے، وہ واجب نہ چھوڑ سکے، وہ حرام کا ارتکاب نہ کر سکے، وہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب نہ کر سکے. اور اگر ایسا غلبہ نفس کی وجہ سے یا تصویر شیطانی کی وجہ سے کبھی ہو جائے تو وہ نفس جو ہے اتنا مزکہ ہو چکا ہے، دل اتنا مجلہ ہو چکا ہے کہ وہ بے قرار ہو جاتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. اور جب اللہ یاد آ جاتے ہیں تو بے قرار ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا. اور فاستغفروا، یہ فا تاکید کے لیے ہے، تاخیر نہیں ہوتی. فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اس گناہ کو دہراتے نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو اس پر گفتگو پہلے ہو چکی ہے کہ ہم سب نے اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ تزکیہ نفس ضروری ہے، اصلاح قلب ضروری ہے، اور اس کا ایک درجہ جو ہے وہ فرض عین ہے. کون سا درجہ؟ وہ درجہ جس کے حصول کے بعد انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور اگر کبھی ہو جائے تو فوراً بے قرار ہو کر اللہ تعالی شانہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کر دیتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی محنت اپنی جاری رکھے گا تو اسے تزکیہ نفس کے اوپر کے مراتب حاصل ہوں گے، جن کے نتیجے میں وہ صرف فرائض کا اہتمام نہیں کرے گا، وہ واجبات کا اہتمام نہیں کرے گا، وہ صرف حرام سے نہیں بچے گا، مکروہات تحریمیہ سے نہیں بچے گا، بلکہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھے گا. وہ 24 گھنٹے میں 200 رکعت نفل نماز پڑھے گا. وہ جوانی میں 24 گھنٹے میں 500 رکعت نفل پڑھے گا، اور بڑھاپے میں 250 رکعت.
وہ 20 سال اور 30 سال تک متواتر روزانہ ایک قرآن ختم کرے گا. جیسے جیسے ترقی ہوتی رہے گی تزکیہ نفس میں، وہ مجلہ ہوتا چلا جائے گا، مصفہ ہوتا چلا جائے گا، تو وہ آدمی جو ہے مزید کام کا ہوتا چلا جائے گا. عشق نے احمد مجلہ کر دیا. حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے آدمی تھے. اگر دنیا میں کوئی کام کے بھی تھے تو اللہ کے یہاں تو نام کے تھے. فرشتے دیکھتے تھے تو نام کے نظر آتے تھے، اللہ دیکھتا تھا تو نام کے نظر آتے تھے، ولی اللہ دیکھتے تھے تو نام کے نظر آتے تھے کہ کسی کام کا نہیں، بیکار. لیکن عشق الہی میں جب ہم محنت کر کے اس مقام کو پا لیا اور ہم عاشق الہی بن گئے تو عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. اور اگر حق تعالی شانہ کا عشق کسی کے دل میں نہیں ہوگا تو یہ دل جو ہے نا، دل یہ وائڈ کو قبول نہیں کر سکتا. عشق جو ہے دل کی غذا ہے. اب آپ کے پاس 2 چوائز ہے، یا تو اس کو اللہ کا عشق دو یا غیر اللہ کا عشق وہ خود ڈھونڈے گا. تو دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جو کہہ سکے کہ مجھے نہ اللہ سے عشق ہے نہ کسی اور چیز سے عشق ہے. یا تو اسے اللہ سے محبت ہوگی، اور اگر اللہ سے محبت نہیں تو کسی اور چیز سے محبت ہوگی. اسے پیسوں سے محبت ہوگی، اسے جاہ سے محبت ہوگی، بڑائی سے محبت ہوگی، اسے زید عمر بکر سے محبت ہوگی، کوئی بھی محبت ضرور ہوگی. اور اگر یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے عشق کے علاوہ دوسرا عشق غیر اللہ کا عشق دل میں گھر کر گیا تو کام کا آدمی بھی بیکار ہو جاتا ہے. غالب کا شعر ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو اصل میں غالب کو عشق مجازی سے سابقہ پڑا ہوگا، اس لیے اس نے اپنا تجربہ بیان کیا. اور مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کو عشق حقیقی اور عشق الہی سے سابقہ پڑا ہوگا، تو انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا. ایک نے یہ تجربہ بیان کیا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. وہ غالب کا ایک قصہ ہے کہ وہ کسی کے یہاں مہمان گیا، رمضان کا مہینہ تھا، تو اسے ضرورت پیش آئی غالب سے بات کرنے کی میزبان کو. تو کہ استاد غالب کہاں ہے آپ؟ استاد غالب تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ان کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور استاد غالب تو کھانا کھا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے. تو وہ میزبان نے کہا کہ استاد غالب رمضان کا مہینہ ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں. تو شاعر تھا نا، اس لیے اس نے یہ جملہ کہا کہ شیطان غالب ہے. اب اس کے 2 مطلب ہے، ایک ہے کہ شیطان غالب ہے، میں ہی شیطان ہوں، اس لیے رمضان میں روزانہ رکھو تو کیا. دوسرا ہے کہ شیطان کا غلبہ ہے، تو شیطان غالب ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کو نے حدیث نہیں پڑھی، رمضان میں تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو غالب کہنے لگا کہ شاید آپ کو پتا نہیں ہے، وہ اسی کمرے میں قید ہے، اسے قید کیا ہوا ہے، اسی کمرے میں جہاں میں بیٹھا ہوا. تو اس کو سابقہ پڑا تھا عشق مجازی سے، تو اس نے کہہ دیا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اور مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کو سابقہ پڑا عشق حقیقی سے. اللہ اکبر، عشق حقیقی سے. اس لیے انہوں نے کہا کہ عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. تو یہ جو ہے دل کو مزکا بنانا یہ تو ضروری ہے. تزکیہ کا پہلا درجہ جو ہے فرض ہے، دوسرا درجہ مستحب ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص یہ فرض درجے کو حاصل کرے
اور وہاں پہنچ کر اسے عشق الہی کا مزہ چکھنے کو ملے اور پھر وہ آگے ترقی نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا. وہ آگے ضرور ترقی کرے گا اور اس کی زندگی میں بہت بڑا تغیر نظر آئے گا. اب اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تزکیہ ضروری ہے، بس اب طریقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے. اہل سنت والجماعت، اہل حق 1400 سال سے کس طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں قلوب کا تزکیہ ہو جائے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں. پہلے شاید میں عرض کر چکا ہوں، تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ باطن میں کچھ اخلاق ہوتے ہیں، اخلاق کہ دل کے اخلاق. تو کچھ اچھے اخلاق ہوتے ہیں، کچھ برے. اچھے اخلاق کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں، اخلاق فاضلہ بھی کہتے ہیں، اخلاق حسنہ بھی کہتے ہیں، اور شارٹ میں فضائل بھی کہتے ہیں. اور دوسرے جو اخلاق ہیں برے، اخلاق رذیلہ ان کو کہتے ہیں، اور شارٹ میں رذائل. اخلاق رذیلہ برے اخلاق، رذائل برے اخلاق، جیسے تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بے صبری ہے، ناشکری ہے، بخل ہے. اور بڑے بڑے جو رذائل ہیں، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. اور اس کے مقابلے میں جو خصائل ہیں یا فضائل ہیں یا اخلاق فاضلہ ہیں، جیسے تواضع ہے، ہمبلنس، ہیوملٹی، اور صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، رضا ہے، تفویض ہے. اور جو بڑے بڑے اخلاق فاضلہ ہے جیسے ایمان ہے، توحید ہے، اخلاص ہے. تو دل میں اگر اخلاق رذیلہ آ جائیں اور اخلاق فضیلہ نکل جائیں تو یہ دل جو ہے وہ کرپٹ ہو گیا، برا ہو گیا. اب نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہو گیا اور دل جو ہے وہ فاسد ہو گیا. اور اذا فسدت فسد الجسد كله، جب یہ دل بگڑ جاتا ہے تو پھر پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اب اعمال اچھے صادر نہیں ہوں گے. ان کو اگر ہم نکال دیں، اخلاق رذیلہ کو، اور ان کی جگہ پر اخلاق فاضلہ کو لے آئیں، جیسے تواضع کو لے آئیں، محبت کو لے آئیں، صبر کو لے آئیں، شکر کو لے آئیں، توکل کو لے آئیں، تو اب یہ دل جو ہے وہ صالح ہو گیا، یہ دل صالح ہو گیا. اور یہ نفس جو ہے وہ مطمئنہ ہو گیا. دل صالح ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور دل اگر فاسد ہو جاتا ہے تو نفس جو ہے وہ امارہ ہو جاتا ہے. اب جب دل صالح ہو گیا تو نفس مطمئنہ ہو گیا، اور نفس مطمئنہ ہو گیا تو اذا صلحت صلح الجسد كله، اب انسان کے جسم سے صادر ہونے والے سارے اعمال جو ہیں وہ صالح ہوں گے، وہ اچھے ہوں گے. اور جب انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال صالح ہوں گے، اچھے ہوں گے، درست ہوں گے، تو قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کرا لیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے تزکیہ. تزکیہ یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ، اس پر سے رنگ اکھڑنا شروع ہو جائے، پلاسٹر اکھڑنا شروع ہو جائے، کارپیٹ پرانی ہو جائے، پھٹ جاوے، یہ پردے جو ہیں وہ پھٹ جاوے، کھڑکی کے شیشے ٹوٹنا شروع ہو جاوے، سیلنگ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے، تو کسی بلڈر کو بلاتے ہیں اور اس بلڈر کو کام سونپتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ ڈیکوریشن نہیں کرتا، سب سے پہلے ٹوٹی پھوٹی سڑی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے. اس کو اصطلاح میں تخلیہ کہتے ہیں. تخلیہ، کہ کمرے کو گندگی سے خالی کر دیا، گندگی کو نکال دیا، خالی کر دیا گندگی سے.
اس کے بعد وہ بلڈر جو ہے اسے نیا پلاسٹر لگاتا ہے, نیا رنگ اس پہ چڑھاتا ہے, نئی سیلنگ بناتا ہے, نئی کھڑکیاں ڈالتا ہے. اس کو کہتے ہیں تحلیہ. تحلیہ کا معنی ڈیکوریٹ کرنا, اڈون کرنا, اسے خوبصورت بنانا. تو تخلیہ پہلے, پھر تحلیہ. تخلیہ پلس تزکیہ, تخلیہ پلس تحلیہ ایکولز تزکیہ. تخلیہ پلس تحلیہ ایکولز تزکیہ. اب طریقہ اس کا کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ دل کو اللہ کی محبت سے بھر دو. دل کو اللہ کی محبت سے بھر دو. تو یہ ہے تزکیہ کا طریقہ. اب دل کو اللہ کی محبت سے کیسے بھریں, یہ آئندہ نشست میں. دل کو اللہ کی محبت سے بھر دو. کہیں سے بھی اللہ کی محبت ڈھونڈو اور لا کر دل میں بھرو. اس لیے کہ دل میں درجنوں رذائل ہیں, درجنوں رذائل. یہ مثال جو آگے دے رہا ہوں وہ تقریب الی الفہم کے لیے ہے, اس لیے کہ اللہ کی ذات اور رذائل, رذائل کی کسی بھی دنیا میں بری چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی, اس لیے کہ رذائل سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالی شانہ کی محبت کی تو کسی بھی چیز سے مثال نہیں دی جا سکتی. لیکن تقریب الی الفہم کے لیے, سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دوں کہ کسی کے گھر میں چوہے پڑ جائیں, ایک چوہے کے پیچھے بھاگتا ہے تو دوسرا نکلتا ہے, اس کے پیچھے بھاگو تو ادھر سے پہلے والا نکلتا ہے, اس کمرے میں آ کر صفائی کرو تو دوسرے کمرے میں نکلتا ہے. چوہوں سے گھر بھر گیا ہے. ایک کو مارا, اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا, درجن چوہے مار دیے, پھر بھی لگتا نہیں کہ چوہے مر گئے. ایسا لگتا ہے کہ اتنے ہی چوہے ہیں, اتنے ہی چوہے ہیں. تو پوری زندگی بھی اگر گزر جائے گی تو چوہوں کو آدمی پکڑ نہیں پائے گا. اس کی آسان شکل یہ ہے کہ گھر میں بلی کو پالو. بلی آ گئی تو چوہے خود بخود بھاگ جائیں گے. اتنے رزیلے ہیں ہمارے دل میں کہ ایک ایک رزیلے کو کہاں سے نکالیں گے. تکبر کے پیچھے کنسنٹریٹ کریں گے, محنت کریں گے اور تکبر کے رزیلے کو دبا دیں گے. آپ دب گیا وہ, اور تکبر سے فارغ ہونے کے بعد آپ آئے بے صبری کی طرف. بے صبری کو بھی دبایا, بے صبری کو دبایا تو نظر آئے کہ تکبر پھر سر اٹھا رہا ہے. چلو بھائی تکبر کو بھی دبا دیا, بے صبری کو بھی دبا دیا, بخل کی طرف گئے. اب بخل کو دبانے کی کوشش میں ہے تو ان دونوں میں سے کوئی سر اٹھائے گا. کس کس کے پیچھے بھاگو گے؟ تو 100 سونار کی ایک لوہار کی. اللہ کی محبت دل میں پیدا کرو. اللہ کی محبت کے اسباب اختیار کرو. غور کرو کہ اللہ کی محبت کے اسباب کیا ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں. آج اس مسئلے کو سمجھیے کہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو اخلاق رذیلہ کیسے دور ہو جائیں گے. ایک شخص جب ان اسباب کو اختیار کرتا ہے جن کے نتیجے میں دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے, تو اللہ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے. بارش گرتی ہے تو سبزہ اگتا ہے, ایک اللہ نے نظام بنایا ہے. ایک شخص جو ہے تیرنا نہیں جانتا, وہ سمندر میں کودتا ہے, وہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. آپ اللہ کی محبت کے دل میں اترنے کے اسباب اختیار کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ محبت آئے گی. اب جب اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ دیکھیں گے کہ میرے بندے نے میری محبت کے اسباب اختیار کیے ہیں, اور یہ محبت اس کے قلب کی طرف رواں دواں ہے, اور میری محبت پاکیزہ ہے اور قلب اس کا گندا ہے. پاکیزہ محبت گندے دل میں نہیں اتر سکتی, تو محبت کے اترنے سے پہلے اللہ دل کو صاف کر دے گا.
بالکل آسان طریقہ، اللہ کی محبت کو حاصل کرو. اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو دل صاف ستھرا ہو جائے گا. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اسماعیل بھائی کے یہاں جب ہم گئے تھے تو وہیں پر شاید میں نے حضرت ابو علی خواص رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ملفوظ سنایا تھا. دقیق ہے تھوڑا، مگر علماء محظوظ ہوں گے. اور بزرگوں کے ملفوظات کو پڑھنے سے ہمیں اپنی کم مائیگی کا بلکہ ہمارے اپنے جہل کا استحضار ہوتا ہے کہ ان کی نظر کہاں کہاں تک پہنچتی تھی. اس لیے بزرگوں کے، بڑوں کے، اکابر کے، مشائخ کے، متقدمین کے، متاخرین کے ملفوظات پڑھا کرو. آج کل سوشل میڈیا میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو بعضوق لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ملفوظات کو ڈھونڈتے ہیں. عربی میں بھی اب بہت آ رہے ہیں متقدمین کے، اور بڑھیا بڑھیا ماشاءاللہ بہت عمدہ عمدہ ملفوظات ہمیں ملتے ہیں. تو علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل کیا ہے کہ ابو علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے شیخ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے اوپر توجہ ڈالیے، میری طرف توجہ کیجیے. یہ اپنے شیخ کو نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ ابو علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں نقصانات ہیں. نقصان نمبر 1، مرید خادم ہوتا ہے اور شیخ مخدوم، اور خادم مخدوم کو کام نہیں سونپتا. تو جب آپ شیخ کو کہتے ہیں کہ آپ میری طرف توجہ کیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیخ کو کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اسے خادم بنا رہے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اسے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شاگرد اپنے استاد سے کہے کہ آپ مجھے اچھی طرح سے پڑھائیے. اور تیسری بات تو عجیب و غریب ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ شیخ کا قلب ہر وقت خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور متوجہ رہتا ہے. اسے یہ کہنا کہ آپ میری طرف توجہ کیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ کہنا ہے کہ آپ خالق کی طرف سے توجہ ہٹا کر میری طرف توجہ کیجیے. اس لیے اپنے شیخ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری طرف توجہ کیجیے. تو پھر کیا کرے مرید؟ دل کا تقاضا ہوتا ہے کہ حضرت میری طرف کچھ توجہ فرمائے، میرا کچھ ہو جاوے. تو کیا کرے مرید؟ کیا کرے؟ تو کہا مرید کچھ نہ کرے، مرید اپنے شیخ کی منشا کے مطابق چلے. ظاہر ہے کہ شیخ کی منشا کے مطابق چلے کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ شیخ اسے اپنی دنیا کے لیے استعمال کریں گے. شیخ تو اسی کو بنایا جاتا ہے جو اللہ والا ہو، اور شیخ کبھی شریعت مطہرہ سے باہر نکل کر بھی کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اس کی منشا کے مطابق چلے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے مطابق چلیں تو اسی کے مطابق چلیں. شریعت پر جتنا زیادہ عمل ہو سکے کریں، چاہے ہم ٹھوکریں کھاتے رہیں، مگر شیخ کو نظر آئے گا کہ نہیں. جیسے ایک کمزور طالب علم ہوتا ہے ذہنی طور پر، تو استاد کو نظر آتا ہے کہ بیچارہ محنت تو بہت کرتا ہے مگر فطری طور پہ کن ذہن ہے. اسی وجہ سے بعض مدارس میں جیسے ہمارے یہاں جب انعامات تقسیم ہوتے ہیں تو اخیر میں ان طلباء کو بھی انعام دیا جاتا ہے جو کن ذہن ہے. ممکن ہے کہ وہ فیل بھی ہوئے ہوں مگر اس کے باوجود ان کی محنت پر ان کو انعام دیا جاتا ہے. تو مرید کیا کرے؟ مرید وہ کام کرے جس سے شیخ کا دل خوش ہو. تو شریعت مطہرہ کی پابندی کرے. اس میں اپنی طرف سے حاشیے بھی کچھ چڑھا رہا ہوں.
وہ مرید شریعت مطہرہ کی پابندی کرے. نمبر 2، مرید اپنے شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات کو بجا لانے کی کوشش کرے. مرید اپنے شیخ کی ہدایات پر عمل کرے، اپنی اصلاح کے لیے جو ہدایات اس کو دی جا رہی ہے وہ عمل کرے. اور مرید جو ہے اپنے شیخ کے ادب کو ملحوظ رکھے، بے ادبی سے بچے، اور شیخ کو تکلیف پہنچائے بغیر اس کی خدمت کی کوشش کرے. اصل خدمت راحت پہنچانے کا نام ہے، خدمت راحت پہنچانے کا نام ہے. مولانا کے یہاں بیٹھے رہنے سے مجھے راحت پہنچتی ہے تو مولانا کے پاس جتنا وقت ہے وہ وقت مولانا کو یہاں بیٹھنا چاہیے. لیکن مولانا کے میرے پاس بیٹھنے سے مجھے الجھن ہوتی ہے تو یہ خدمت نہیں ہونا، اٹھ جانا چاہیے. اگر شیخ کا مزاج خدمت لینے والا نہیں ہے تو اس کے پاؤں دبانے سے اس کو تکلیف ہوگی، تو یہ خدمت نہیں ہے. اس وقت اس کو ہاتھ نہ لگانا خدمت ہے. بعض مشائخ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے آپ جوتیاں سیدھی کر کے رکھ دیتے ہیں تو ان کو الجھن ہوتی ہے، تو شیخ ہی کو اپنی جوتیاں اٹھانے دینا یہ خدمت ہے. تو شیخ ابو علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ توجہ کے لیے تو نہ کہے. بھائی توجہ کے لیے نہ کہے تو پھر ہم شیخ سے کیسے فائدہ اٹھائیں، دل کو کیسے تسکین ہو؟ تو کہ آپ ہماتن متوجہ ہو جائیے کہ میرے کن کن کاموں سے شیخ کو خوشی ہوتی ہے. اور جو شیخ کامل ہوتا ہے اسے شریعت مطہرہ کی پابندی، معمولات کی پابندی وغیرہ سے جو خوشی ہوتی ہے وہ آپ کے دعوت کھلانے سے اور ہدیہ دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ سست مرید سے اگر ہدیہ لے لیتے ہیں اور سست مرید کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، وہ تالیف قلب کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی یوں بھی سست ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، اگر ہم بالکل ہی تعلق منقطع کر دیں گے تو چلو بھائی اسے خوش کرو تاکہ اس کو احساس ہو کہ دیکھو میں شیخ کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا ہوں پھر بھی میری دعوت قبول کر لی، فلاں کی نہیں کی، فلاں کی نہیں کی، ایسا لگ رہا ہے کہ شیخ کو مجھ سے محبت ہے. تو ایسے کام کرو جن سے شیخ خوش ہو. اور یہ ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت ہے کہ جب کسی کے ساتھ ایسا بیہیویئر رکھتا ہے، جب کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس سے اس کا دل خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے، وہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے. تو شیخ ابو علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کو توجہ کے لیے مت کہو، بلکہ کیا کرو، اس کی مرضی، اس کی منشا کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ بیہیو کرو. جب آپ ایسا کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، اور جب کسی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ دل میں اتر جاتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ یو آر ہیئر، یو اسٹے ان ہیئر، یو اسٹے ان مائی ہارٹ، یو آر ان مائی تھاٹس. اس کا معنی ہے کہ آپ میرے دل میں ہیں. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی نظر ہوتی ہے اپنے ولی کے دل پر. تو ہمارے شیخ اللہ کے ولی ہیں، ہمارے اعتقاد کے مطابق ان کے دل پر اللہ کی نظر ہوتی ہے کہ میرے ولی کے دل میں غیر اللہ داخل نہ ہو جائے. اور جب مرید شیخ کی خدمت کرتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور شیخ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ نالائق جو میرا ابھی ولی نہیں بنا ہے یہ دل میں کہاں اتر رہا ہے، تو اس کے دل میں اترنے سے پہلے اللہ اسے بھی ولی بنا دیتے ہیں، اسے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، دل میں اترنے نہیں دیتے کہ میرے ولی کا دل تو پاک صاف ہے، اور میرے ولی کے دل میں اگر اس کی محبت پیدا ہو گئی یہ غیر اللہ کی محبت ہوگی، اس لیے کہ یہ ولی نہیں ہے، یہ مجھ سے تعلق رکھ، انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح. تو یہ تو اہل اللہ میں سے نہیں ہے، ولیوں کی فیملی میں سے نہیں ہے، یہ تو یہ دل میں اترنا نہیں چاہیے. مگر چونکہ محبت ہو گئی اس لیے تو اترے گا. جو اسباب یہ دھارا چل رہا ہے، رواں دواں ہے، تو اس محبت کے اترنے سے پہلے اس کو ولی بنا دو تاکہ غیر اللہ میرے ولی کے دل میں نہ اترے.
یہ جو ابو علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، یہ ہم سب کے لیے جو سالک ہیں، جو کسی شیخ سے بیعت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بہت ہی مفید ہے، شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ ہے۔ ہمارے مشائخ کو کس چیز سے خوشی ہوگی؟ ہماری تلاوت سے خوشی ہوگی، ہماری نوافل سے خوشی ہوگی، ہمارے روزوں سے خوشی ہوگی، ہماری شریعت مطہرہ کی پابندی سے خوشی ہوگی، ہماری زندگیوں میں اتباع سنت دیکھ کر خوشی ہوگی، دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے وہ ہمیں دیکھیں گے، اس سے خوشی ہوگی، دوسروں کو ہم ترجیح دیں گے، پریفرنس دیں گے، اس سے ان کو خوشی ہوگی، دین کے لیے ہم جد و جہد کریں گے، دوسروں تک دین پہنچانے کی محنت کریں گے، اس سے ان کو خوشی ہوگی۔ تو وہ سارے کام، ادب سے ان کو خوشی ہوگی، ان کو راحت پہنچانے سے خوشی ہوگی، ان کاموں کو کرنے سے ان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہونے لگے گی۔ اللہ جب دیکھیں گے کہ میرے ولی کا دل پاک ہے، اس میں یہ ناپاک چیز کہاں داخل ہو رہی ہے، تو اس ناپاک چیز کو پاک بنا دیں گے۔ ٹھیک اسی طرح جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی محبت کو حاصل کرنے کے اسباب ہم اختیار کریں گے اور اللہ کی محبت ہماری قلب کی طرف رواں دواں ہوگی، تو اللہ دیکھیں گے کہ میری محبت تو پاکیزہ ہے، یہ گندے دل میں کہاں جا رہی ہے، تو اس محبت کے دل میں اترنے سے پہلے اللہ تعالی ہمارے دل کو پاک صاف کر دیں گے۔ اس لیے دل کو رذائل سے پاک کرنے کا طریقہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان کیا ہے کہ اس کو محبت الہیہ سے معمور کیا جائے۔ اور محبت الہیہ سے معمور کیسے کیا جائے، یہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرماوے، اور اللہ میرا یہاں آنا ضائع نہ کرے۔ میں بس یہی ایک فکر لے کر چل رہا ہوں کہ امت میں تزکیہ کی اہمیت پیدا ہو جائے، تزکیہ کی فکر پیدا ہو جائے۔ یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ریٹائرڈ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بڑی عمر کے، اور تاجر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ جیسے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض عین ہے، اسی طرح تزکیہ فرض عین ہے۔ یہ تزکیہ کا معاملہ ایسا نہیں کہ یہ خانقاہ کا کام ہے تو تبلیغ کا کام الگ اور خانقاہ کا کام الگ۔ یہ تبلیغ کا کام الگ، خانقاہ کا کام الگ، مدرسے کا کام الگ۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ خانقاہ چلانے کا کام اور مدرسہ چلانے کا کام یہ الگ ہے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ تبلیغ میں لگا ہوا ہے اور اس کی ایکٹیویٹی ساری 24 آور تبلیغ کی ترتیب پہ چل رہی ہے، اب اسے آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو خلافت دے رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے خانقاہ چلائیے، تو دونوں کو کر نہیں سکے گا۔ اسی طرح ایک شیخ جو ہے وہ خانقاہ چلا رہے ہیں 24 آورز، آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ اس مدرسے کے محتمم بن جائیے، وہ کہے گا کہ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، ایک آدھ سبق آگے پڑھا جاؤں گا لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ جو 3 الگ الگ شعبے جو کہے جاتے ہیں نا، کہ جو اس شعبے میں لگ گیا وہ اپنے شعبے میں لگا رہے، اس شعبے کو عزت کی نظر سے دیکھے، جو اس شعبے میں لگ گیا وہ اس میں لگا رہے، اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موومنٹ ہے، کام ہے، وہ شعبہ ہے۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو مبلغ ہے وہ خانقاہ کا شیخ بھی بن جاوے، جو خانقاہ کا شیخ ہے وہ مدرسے کا محتمم بھی بن جاوے، جو محتمم ہے وہ خانقاہ کا شیخ بھی بن جاوے۔ اس لیے کہ بعض لوگ ایک ہی وقت میں یا تو 2 کام کر سکتے ہیں یا 1 کام کر سکتے ہیں، کبھی 3 بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک خود اپنی اصلاح کا تعلق ہے تو کوئی تبلیغی ایسا نہ سمجھے، کوئی مدرسے میں بخاری پڑھانے والا ایسا نہ سمجھے کہ میں چونکہ تبلیغ کے شعبے میں ہوں اور میں چونکہ مدرسے اور تعلیم کے شعبے میں ہوں اس لیے تزکیہ میرے لیے نہیں ہے۔ ہر شخص کا انڈیویجول تزکیہ فرض عین ہے، چاہے وہ تبلیغ میں ہو، چاہے وہ مدرسے میں ہو، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ شیخ التفسیر ہو، چاہے وہ مفتی اعظم ہو، چاہے وہ فیکٹری کا مالک ہو، چاہے وہ مسجد کی کمیٹی کا چیئرمین ہو، چاہے وہ ملک کا امیر ہو تبلیغ جماعت کا، چاہے وہ جمعیت العلماء کا صدر ہو، کچھ بھی ہو، خود کا، جیسے تبلیغ جماعت میں جانے والا 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، مدرسے میں پڑھانے والا محتمم اور پڑھانے والا بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور خانقاہ کا شیخ اور خانقاہ کے مرید بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کے لیے تزکیہ فرض عین ہے۔ اسی لیے تینوں شعبوں میں آپ کو جو ذمہ دار حضرات ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنا تزکیہ نہ کرایا ہو۔
مثال کے طور پر حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود خانقاہ نہیں چلاتے تھے، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی اصلاح کرائی تھی، خانقاہ نہیں چلاتے تھے. اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ بھی چلاتے تھے، خانقاہ بھی چلاتے تھے. حضرت کا باقاعدہ حلقہ تھا اور کئی لوگوں کو ذکر وغیرہ بتاتے تھے. حضرت جی مولانا زبیر الحسن صاحب جو ہیں ان کے خلیفہ ہیں، تو خانقاہ بھی چلاتے تھے، مگر غلبہ تبلیغ کا تھا. مگر خانقاہ تو ان کے اندر دو کو چلا، اور شاید کسی وقت مرحلے میں شاید مدرسے میں پڑھاتے بھی ہوں گے، تو انہوں نے ماشاءاللہ تینوں کام کیے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تینوں کام کیے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ بھی چلائی اور مدرسے میں پڑھانے کا کام بھی کیا، دونوں کام کیے، اور تبلیغ کا کام بھی کیا. ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ پوری سرپرستی فرمائی پوری. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارا مجھے سہارا نہ ہوتا تو شاید میرا کام آگے نہ چل سکتا، ایسا فرماتے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہی کام بھی کیا، تبلیغ کا کام بھی کیا اور مدرسہ بھی چلایا انہوں نے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کا کام بھی کیا، خانقاہی کام نہیں کیا باضابطہ، مگر اصلاح کرائی اپنی، مدرسے میں پڑھایا کاشف العلوم میں، مگر خانقاہی نظام نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تبلیغ کی کچھ ڈسپلن ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سب کو یہ کرتے تھے. تو یہ کام جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، تزکیہ کی ہر شخص کرے. اور آخری پوائنٹ، جو شخص جس شعبے میں کام میں لگا ہوا ہے وہ اپنے شعبے کو نہ چھوڑے، as long as دین کے لیے مضر نہ ہو. تو دعوت و تبلیغ میں اگر کوئی لگا ہوا ہے وہ اپنا تزکیہ کرے مگر تبلیغ نہ چھوڑے، اس لیے کہ تبلیغ دین کے لیے مضر نہیں ہے، مفید ہے. جو کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہ تزکیہ کرے مگر تدریس کو نہ چھوڑے، اس لیے کہ تدریس دین کے لیے مضر نہیں، مفید ہے. تاجر تجارت کر رہا ہے، وہ مولوی بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، اور شرعی حد میں رہ کر کے تجارت کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہے. اس لیے کہ وہ فیکٹری بن کر کے اگر بیٹھ جائے گا تو دینی کاموں کو جو سپورٹ مل رہا ہے، مسجدیں بن رہی ہے، مدارس بن رہے ہیں، تو دین کے لیے مضر ہوگا، مفید نہیں ہوگا. ہر شخص اپنے شعبے میں لگا رہے اور اپنا تزکیہ کرائے، اور تزکیہ کی محنت کے 3-4 سال کے بعد اللہ مجھے زندہ رکھے، اگر وہ جس کام میں لگا ہوا ہے وہ اس کام میں ترقی نہ دیکھے تو میں یہاں آؤں تو میرا گریبان پکڑے. یہ گارنٹی ہے کہ ڈاکٹری کرتا رہے، تزکیہ کے بعد اس کی ڈاکٹری میں ترقی ہوگی. اس لیے کہ پہلے وہ پیسے کے لیے مریض کو دیکھے گا، بعد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مریض کو دیکھے گا. تاجر تجارت کرے گا تزکیہ سے پہلے تو پرائم آبجیکٹو اپنی راحت ہوگی، اور سائیڈ کا پیسہ اللہ کے راستے میں. تزکیہ اس کا ہو جائے گا تو پرائم آبجیکٹو مال کمانے کی اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اور راحت سائیڈ کی چیزیں ہوگی. ایک مدرس تدریس کے کام میں لگا ہوا ہے تو علمی استعداد، شیخ التفسیر ہو جاؤں، شیخ الحدیث ہو جاؤں، میری واہ واہ ہو، تزکیہ ہو جائے گا، اب اللہ کے لیے پڑھائے گا. اب اللہ کے اب جو ہے وہ حروف نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی منتقل ہوگا. ایک مبلغ جو ہے، وہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ریا آ جائے کہ میں جب بھی بیان کرتا ہوں تو تشکیل میں بہت لوگ نام لکھواتے ہیں، اور میں جس علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں سے جماعت نکلتی ہی ہے، اور سب لوگ بھی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اسماعیل بھائی جہاں چلے جاتے ہیں وہاں سے جماعت ضرور نکلتی ہے. اور اللہ نے بعضوں کو ایسی صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے دل میں ریا آ گئی. اب سارا کام چوپڑ. لیکن اگر تزکیہ میں آ جائے گا، تو تزکیہ کے نتیجے میں اب اخلاص آ گیا تو پہلے سے زیادہ پاور آ جائے گا اس میں. اسی وجہ سے حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ایک تقریر سنی تھی. حضرت رو کر کہہ رہے تھے، اپنے پرانے ساتھیوں کو سمجھا رہے تھے کہ بھئی دیکھو محنت کرو خلوص کے ساتھ. تو اس میں حضرت جی یہ فرما رہے، حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ پلسرات پر سے بجلی کی چمک کی طرح گزر رہے ہوں جنت کی طرف،
اور ہم ہمارے نفس کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے، تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کی گہرائی سے ان کو دیکھ رہے ہوں، کہہ رہے تو وہ لوگ ہیں جن پر میں نے محنت کی تھی، پھر میں کیوں نہیں گیا؟ میری اکڑ کی وجہ سے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں، میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ یہ میں بہت ہی خیر خواہی اور ہمدردی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہر شخص اس پیغام کو سمجھے اور اس پیغام کو دور دور تک پہنچائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی طلب کی برکت ہے کہ بہت ہی عمدہ طریقے سے باتیں آ رہی ہیں اور بہت کھل کر کے واضح ہو کر کے آ رہی ہیں. یہ تزکیہ سے گھبرائیں نہیں. آپ کے مشائخ ہیں، ان مشائخ سے آپ صرف برکت والا تعلق نہ رکھیں، اصلاح والا تعلق رکھیں. آپ ان سے رابطہ کریں، ان کو اپنی بیان کریں ان کے سامنے کہ میرے اندر یہ چیز ہے، میرے اندر یہ چیز ہے، میرے اندر یہ چیز ہے. ہمارے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، مفتی اعظم پاکستان، اور جب علمی صلاحیت بہت اونچی اور دارالعلوم میں بھی بہت اونچے مقام پر، تو ان کے کچھ خطوط سب چھپے ہیں جو انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ پر لکھے تھے. غالباً مجھے 99% یقین ہے کہ انہی خطوط میں حضرت اپنے شیخ پر لکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی میری نماز قضا ہو جاتی ہے. یعنی کبھی ایک آدھ مرتبہ ہوئی ہوگی، دو ایک مرتبہ ہوئی ہوگی، آنکھ لگ جاتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مرید یہ چاہے کہ میرے اندر جو بھی دینی کمزوری ہے وہ دینی کمزوری میرے اندر سے دور ہو جانی چاہیے. اور یہ علماء کرام کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تربیت السالک ہے تو اس کا ایک ابھی تسہیل تربیت الصادق ورژن نکلا ہے. تو جن لوگوں کو سلوک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت ہے وہ اپنے مشائخ سے اجازت لے کر اس کو پڑھیں. تو تربیت السالک میں جو سوال جواب ہے اس کو آپ پڑھیے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی کیسی بات مرید اپنے شیخ کے سامنے بیان کرتے تھے. تربیت السالک میں اکثر خطوط ہیں وہ ان حضرات کے ہیں جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں شمار ہوئے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان بڑے بڑے لوگوں کو، دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، مفتی اعظم پاکستان ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی ہیں، جلال آباد کے محتمم ہیں، انہی میں سے کسی کا خط ہوگا. ان کو اپنی اصلاح کی کتنی فکر تھی اور کتنے کھل کر وہ اپنے شیخ کے سامنے اپنے حالات لکھتے تھے، تب جا کر کے وہ دیکھو اساتین ہوئے. اللہ تعالی شانہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.